اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے بھی کہیں سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ جایا کرتے تھے کسی قبر تو گھنٹوں باتیں کرتے، اس کو پوری ڈیٹیل دیا کرتے تھے۔ آج بازار میں یہ ہوا، فلاں گلی میں یہ ہوا، تمہارے بچے کے ساتھ یہ ہوا، تمہاری اماں کے ساتھ یہ ہوا، تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، یہ تو ہے میری خبریں، اب تم سناؤ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بات پر قطعاً مذہباً اخلاقاً کوئی شبہ نہیں رہا کہ لائف آفٹر ڈیتھ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف لائف، اٹس اے لائف بٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف لائف۔ حتیٰ کہ دور حاضر میں بہت سارے تجربات جو ان بٹوین ڈیتھ میں ہوئے، ہینگنگ ڈیتھ پہ ہوئے، جیسے دی ڈور آؤٹ، جو مغربی بہت سارے مصنفین نے ہزاروں کی تعداد میں وہ ریکارڈ جمع کی جو بظاہر بندے مر گئے تھے اور دوبارہ وہ زندہ ہوئے، جس پہ مجھے اپنا ذاتی طور پہ اعتراض ہے کہ وہ مرے نہیں تھے، مگر بہرحال وہ ایک سکرات اور ایک ٹیمپورل ڈس آرڈر آف لائف میں سے گزرے، تو انہوں نے بھی آئندہ آنے والی زندگی کی بہت ساری باتیں بتائیں، مگر ان میں ایک سمبل قریباً سب میں یکساں ہے۔ وہ سمبل یہ کہ وی پاس تھرو اے ٹنل، کہ ہم ایک غار سے گزرے، آگے ہمیں بڑے خوبصورت جزائر نظر آئے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی اول انسان سے آخر انسان تک جاری، بہت کم لوگ اس ہسٹری میں ایسے گزرے ہیں کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں کرتے۔ اور حضرات یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سسٹم ہے، اس کا تعلق اعتقاد سے نہیں ہے۔ لائف آفٹر ڈیتھ، قبر شبر، ان کا تعلق جو ہے یہ یقین سے نہیں ہے، یہ سسٹم ہے۔ اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا تو یہ سارے سسٹم زندہ ہو جائیں گے۔ یہ سارے سسٹم اس وقت زندہ ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے قائل نہیں ہیں تو یہ کوئی سسٹم نہیں، پھر آپ کی تنقید جائز، آپ کا اعتراض جائز۔ اس لیے کہ تمام مافیہا جو ہے، یہ زمان و مکان، یہ برزخ کبریٰ، یہ صغریٰ، یہ وجود، یہ آسمانوں کا ترفع، یہ ملائکہ، تمام کی تمام اعتقاد کی جڑ صرف ایک بنیادی عقیدے پر ہے۔ ہم غلط بحثوں میں الجھتے، اصل غور و فکر کا منبع صرف ایک ہے کہ کیا اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے تو اس کے پیغمبر ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، یہ بندگان خدا پر اللہ کا احسان ہوتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ احسان کرتا ہے مجھ پہ اور آپ پر کہ ہمیں کوئی رسول دے، اور یہ احسان کیا اللہ نے ہم پر کہ محمد رسول اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا احسان یہ ہے کہ ہم بھولے بسرے لوگوں کو، گم کردہ منزلوں کو، ایسے راہیوں کو جو اغوا ہو چکی ہیں شیطان کے ہاتھوں، جو خرابات عقل کے مسافر ہوتے، صحرائے دانش میں بھولے بھولے بھٹکے پھرتے ہیں، ان پہ اللہ یہ احسان کرتا ہے تلاش کے لیے، سراغ منزل کے لیے ایک گائیڈ دے دیتا ہے کہ یہ وہ اس آدمی کی سنو، یہ تمہیں منزل تک لے جائے گا، یہ تمہیں اغوا ہونے سے بچائے گا۔ شیطان نے اللہ سے عرض کی، کیا ہے کردگار، اگر تو تھوڑی سی قوت کارکردگی مجھے دے دے تو اس شخص کو جسے تو نے میرا حریف بنایا، اس انسان کو تو نے عاقل و بالغ سمجھا، تیرا خیال یہ تھا کہ عقل و شعور سے یہ تجھے پہچانے گا، تو تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ کسے پہچانے گا۔ میں اس کے دائیں سے آؤں گا،
میں اس کے بائیں سے آؤں گا، میں اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے نیچے سے آؤں گا اور میں اسے راہ راست سے اغوا کر دوں گا۔ فَأَغْوَيْنَهُمْ، تھوڑا سا تو ٹلٹ کرنا، تھوڑا سا ٹلٹ کرنا، تھوڑا سا ادھر کر دوں اور میں اسے اغوا کر دوں۔ تو اللہ نے اس اغوائے انسانی کو بچانے کے اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے تاکہ دوبارہ اس بھٹکے ہوئے بکھری ہوئی انسانیت کے قافلے کو وہ اس ایک منزل فکر تک لائیں۔ اور تمام پیغمبر بنیادی طور پر فکری اصلاح لاتے ہیں، عملی اصلاح اس کا نتیجہ، اس فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تمام مذاہب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتوں کے مذہب نہیں تھے، اس لیے کہ شریعتیں نسل انسانی کے ساتھ بدلتی رہیں۔ آدم کی شریعت اور، نوح کی اور، موسیٰ کی اور، اب بھی بہت سی باتیں ہمیں وہ حلال ہیں جو شریعت موسوی میں حرام تھی۔ یہ تو طریقے زندگی تھے۔ شریعتیں وقت اور انسان کے مزاج کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں، مگر ایک مقصد مذہب کا ایسا تھا جو اول و آخر قائم رہا، وہ خدا کی شناخت۔ یہ سسٹم، مذہبی سسٹم تھا کہ یہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو 5ویں کلاس تک نہ رہ جائیں، جو آگے بڑھیں، شعوری ترقی کرتے ہوئے خدا کا تجسس فرمائیں، خدا کا شوق فرمائیں، زندگی اس کے لیے گزاریں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، جو علم و آگہی کی تلاش میں زندگی تیاج دیں۔ اور ایسے بڑے پہلے گزرے، زمانہ ان سے خالی نہیں ہوا، زمانہ ان سے خالی نہیں ہوا۔ اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان آیات میں کوئی ایکسٹراڈنری عبادات کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل یہ لوگ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، علم حیات ہمارے ہاتھ سے گیا، تجسس فکر ہمارے ہاتھ سے گیا، کوانٹم اور ریلیٹیویٹی کے ہم مصنف نہیں ہیں، کائناتی فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اہل اسلام نے بے شعوری اختیار کی اور سب سے بڑی بے راہ روی جو تھی، خدا کے بارے میں غور و فکر کو معطل کیا۔ 300 برس سے عالم اسلام بیمار ذہن کے اسکالر پیدا ہوتے، عملیت پرست پیدا ہوتا، میتھڈسٹ پیدا ہوتا رہا، جو میتھڈ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں کبھی تجسس سے راہ خداوند نہیں پیدا ہوئی، محبت الہیہ سے اسے سرفراز نہیں کیا گیا، شوق کی منزل اسے نہیں دکھائی گئی، عمل سے آغاز کیا، عمل پہ انجام کیا۔ حضرات گرامی، اس مسلمان میں اگر کوئی بھی صحیح ہوتا، کوئی بھی اگر ان میں صحیح ہوتا تو اللہ کی یہ آیت ضرور پوری اترتی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، اگر تم مومن ہوئے تو ضرور تم غالب کیے جاؤ گے۔ اور حضرات گرامی، مشرق و مغرب، ہند اور کاشغر میں اگر مسلمان مغلوب ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنے گریبانوں میں منہ نہیں ڈالیں گے کہ باوجود مذہبی ہونے کے، باوجود بے پارہ اسکالرشپ رکھنے، دنیاوی علوم میں بڑے سرفراز ہونے کے باوجود، مال و دولت رکھنے کے باوجود، ہم لوگ ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے؟ ہم میں سے کوئی غالب نہیں، کوئی جماعت غالب نہیں، کوئی سراغ نہیں اس غلبے کا ابھی تک مل رہا جس کی طرف اللہ نے قرآن میں آیت میں اس میں نشاندہی کی ہے۔ وَلَا تَحِنُوا، کہ سستی نہ کرنا میرے بارے میں، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرنا، کچھ گردش و بلا میں سے گزرو گے،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ حضرات گرامی، یہ سوچنا ہے ہمیں واپس پلٹ کے کہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم میں معزز نہیں ہے، مکرم نہیں ہے، ہم میں جو اہل اسلام ہیں وہ بھی نہیں ہے، جو بے دین ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی پرابلم درپیش ہے ہمیں، پوری امت کو کوئی پرابلم درپیش ہے کہ ہم کیوں خدا کی نظر میں نہیں چل رہے۔ حضرات گرامی، اس لیے کہ ہم ایک سرکٹے مذہب کی پرستش کرتے ہیں، ہم ایک ایسے مذہب کے فالوور ہیں جس کا سر اس کے اوپر نہیں ہے، ہم خدا کے بغیر دین کو تلاش کر رہے ہیں، ہماری ترجیحات میں نقص آ گیا ہے، ہماری ترجیح اول اللہ نہیں رہی، ہم اللہ کو نکال کے مذہب چاہتے ہیں، اس لیے کہ پھر مذہب میں کچھ نہیں رہتا۔ پھر ہمارا امام بھی مذہب کو استعمال کرے گا، ہمارا عالم دین بھی مذہب کو استعمال کرے گا، ہمارا عامی بھی مذہب کو استعمال کرے گا، ہمارے خاص لوگ بھی مذہب کو استعمال کریں گے۔ Religion then becomes an exclusive philosophy, not a real research۔ حضرات گرامی، میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے وقت سے کچھ آگے گزر گیا ہوں بات چیت میں۔ مختصراً آپ سے یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ دین کے سارے انسٹیٹیوشن شک و شبہ سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ دین کے سارے انسٹیٹیوشنز پر کوئی نہ کوئی عقلی اعتراض ضرور وارد ہوتا ہے، مگر یہ اعتراضات دنیا کے اور بھی سارے علوم پہ وارد ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان شکوک و شبہات کا جواب دینا تو ہم اس کا سلسلہ جب پیچھے موڑتے جائیں گے تو ہم صرف اسی بنیادی سوال تک پہنچیں گے کہ کیا ہمیں خدا پر یقین ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں قبر سے واسطہ اور غرض نہیں، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مگر قبر کے بارے میں ایک بار کا ضرور پتا ہے کہ دنیاوی مسافت سے گزرنے کے بعد اس راہ گزر سے منزل تک پہنچنے کے بعد جو پہلا بنیادی کوشچن کیا جاتا ہے، من ربک، کہ تمہارا رب کون تھا، کسے مانا، کس طرح مانا، من ربک۔ اگر آپ کی زندگی میں کنفیوژن رہا، اگر آپ کی زندگی میں کنفیوژن رہا، اگر آپ نے زندگی میں اس سوال کو ترجیح نہیں دی، اگر آپ نے زندگی میں اس سوال کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا اور زندگی میں خدا کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، تو آپ قبر تک پہنچتے ہوئے اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تسبیحات میں کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی اس لیے کہا گیا کہ اگر زندگی میں آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے تو قبر تک پہنچتے ہوئے آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہو جائے گا، وہاں اس سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، من ربک کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور حضرات گرامی، تو استاد تو بہت ہی محترم اور بڑا نرمی والا ہے اللہ بھی، تو اس نے یہ کیا کہ چلو اگر یہ وہاں بھی بھول جائیں تو میں انہیں یاد کرا کہ اگر انسان اور مسلمان وہاں بھی یہ بات بھول جائے لا الہ الا اللہ کی، تو میں اسے یاد کرا دوں، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا؟ چونکہ نبی کے ساتھ ذاتی محبت اور انس ہوتا، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں پیدائشی انس ہے، ہم اس ذات گرامی کے توسط سے چونکہ خدا کی پہچان کا حق رکھتے ہیں، ہماری نعتیں، ہماری محبتیں، ہماری قربتیں، ہماری سعادتیں، یہ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ ایک ذاتی وابستگی رکھتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، رسول اللہ خالی رسول اللہ نہیں ہے، اس امت کو ایک اور بھی شرف بخشا گیا جو پہلے کسی نبی کی امت کو بخشا نہیں گیا۔
اس امت کو رسول اللہ کی حیثیت میں ایک اور بہت بڑا شرف بخشا گیا، اور وہ شرف یہ تھا کہ اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا، اور رسول اس رشتے میں ہمارے باپ بھی ٹھہرے۔ حضرات گرامی، ان کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا گیا، اور حضور ان رشتوں سے ہمارے باپ بھی ٹھہرے، اور یہ شرف خصوصی اس امت کو بخشا گیا کہ ہمارا نبی بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے۔ اور یہ اتنی گہری محبت کا توازن پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں کہ اگر کسی کا باپ بدکار ہو، برا ہو، اچھا نہ ہو، ظالم، سرکش ہو، تو کم از کم اس کو ایک تسلی تو ہے کہ میرا وہ باپ تو ایسا نہ تھا، میرا وہ باپ تو ایسا نہ تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بچہ ریئیکشنری نہ نکلے، بد کردار نہ نکلے، ایک انڈیویجول ایگزامپل سے گریزاں ہو کے مایوس نہ ہو جائے۔ اس کو ایک ایسا باپ تو نصیب ہے جو ان ساری خطاؤں سے دور ایک انتہائی مہربان اور خلیق انسان تھا، جس کا وجود محبت، جس میں کوئی سختی نہیں، جو تراحم کا پیکر ہے، جو انس ہے۔ اور حضرات گرامی، جب اس کی صورت گرامی کو فلیش کیا جائے گا قبر میں تو محبت بول اٹھے گی۔ جب محبت محمد اور رسول اللہ بول اٹھے گی تو لا الہ الا اللہ بھی یاد آ جائے گی، ساتھ وہ بھی یاد آ جائے گی۔ تو یہ ہر مرنے والے مسلمان کو ایڈوانٹیج دیا گیا کہ اگر چل او بدمغز، اگر تو نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو میرے رسول کے بارے میں ہی سوچ لیا۔ اور یہ مطلب ہے اس آیت کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ جب ہم نے تخلیقات و مخلوق کو پیدا کیا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی عادات و خصائل پہ اپنی رحمت کو غلبہ دیا، اور جب ہم نے رحمت کو تخلیق کیا تو اسے محمد رسول اللہ بنا لیا۔ اب دیکھیے، کوئی بعض لوگ بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی یہ گستاخی، کوئی وہ گستاخی، کوئی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے تو قرآن سے آگے کبھی شعور نہیں ہوا جانے کا۔ مگر ایک طرف اللہ یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا، میں رب العالمین ہوں۔ اور جہانوں کا پالنے والا اس طرح ہے کہ سورج بھی اسی جہان میں آتا ہے، چاند بھی اسی جہان میں آتا ہے۔ خالی روٹی تو نہیں نا اللہ دے رہا سب۔ اگر سورج کی خوراک 18,000 ایٹم ہیں جو ایک پل میں اس میں پھٹتے ہیں تو رب العالمین نے اس کی خوراک اسے مہیا کی ہوئی ہے۔ اور اگر چاند کی خوراک سورج کا تعاکس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دیا ہوا ہے۔ اگر کسی چیز کی خوراک ہوا ہے تو اللہ نے وہ اسے بہم پہنچائی۔ حضرات گرامی، حتیٰ کہ اس نے موت کو بھی خوراک بہم پہنچائی۔ کبھی شری لنکا میں بڑے فاقے ہوں گے، ہر آدمی کی خوراک کا تقاضا ہے، کبھی پیٹ بھرتا ہے کبھی خالی رہتا ہے۔ کبھی موت کو ڈھونڈنے سے ایک آدمی ایک معاشرے میں نہیں ملتا، اور کبھی اس کو وسیع چراگاہیں کھانے کو مل جاتی ہیں جن کو فاقہ زدگی اور غربت سے مارتا ہے۔ تو ہر شے کی اس نے موت اور زندگی رکھی ہوئی ہے، ہر شے کا اس نے رزق رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرات گرامی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین، وہاں وہاں رحمت للعالمین۔ تو ایسے بندے کی رسائی پر کوشچن کرنا، ایسے بندے کے مقام گننا شروع کر دینا بڑا امر محال ہے۔ اور جیسے وہ حافظ شاعری میں بے بس ہو گیا، بہت لوگ خیال میں ہوئے۔ حسان بن ثابت نے کہا کہ اے رسول، اب اس سے زیادہ تیری کیا تعریف کروں، کہ جیسے تو نے چاہا کہ تو بنے ویسے تجھے اللہ نے بنا دیا، جیسے تو نے خواہش کی کہ مجھے بنایا جائے ویسے تجھے اللہ نے بنا دیا۔
اور اسی لیے حافظ شیراز نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ تیری تعریف اتنی مجھ سے ممکن نہیں ہے، بس اللہ کے بعد تو بڑا ہے، سیدھی سی بات. حضرات گرامی، غالب نے بڑے فسق و فجور کے شعر لکھے، مگر ایک شعر تعریف رسول میں بھی بڑا اچھا لکھا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں. کیا ہے غالب؟ باقی تو ہم توڑ پھوڑ کر ہی لیتے ہیں، مگر ثناء خواجہ کے ہم اہل نہیں تھے، اس لیے وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہ ذات پاک ہی جان سکتی ہے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے. حضرات گرامی، نبی پہ دو جنرلی کوشچن ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا بس since I put an end. ایک بشر اور نور کا بڑا ہوتا ہے. Generally people have fallen in this trap. Normally یہ سوال چلتا 18ویں صدی میں. ایک تو علم جو ہے وہ اتنا محدود ہو چلا ہے اس زمانے میں کہ انسان کو کسی مسئلے کی پوری آگاہی نہیں ہوتی. 17ویں اور 18ویں صدی میں خدا پہ بڑے اعتراضات آ رہے تھے فلاسفر. تو ان میں ایک اعتراض بہت بڑا جس کا ریلیجس والے جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ if God is energy, how can matter come out of him؟ یہ سوال کہ اگر اللہ نور ہے، اگر اللہ توانائی ہے تو اس سے مادہ کیسے نکل سکتا ہے، اور اگر اللہ مادہ ہے تو اس سے توانائی کیسے نکل سکتی ہے. تو 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ کوشچن بڑا نمایاں ہو گیا، اور بڑے مسلمان فلاسفر، کرسچن فلاسفر ان سوالات کا جواب دینے میں خاصے پریشان تھے کہ الفرڈ جے آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. تو جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تو اس نے E=mc² کا دیا کہ بالآخر اگر مادہ 1,86,000 میل فی سپیڈ کی رفتار سے گزرے تو وہ توانائی میں بدل جاتا ہے. And matter is convertible into energy and vice versa is true. کہ مادہ توانائی میں بدل سکتا ہے اور توانائی مادے میں بدل سکتی ہے. توانائی مادے میں بدلی تو یہ زمین و آسمان بن گئے، جب یہ دوبارہ جائے گی تو توانائی کا جہان تخلیق ہو جائے گا. تو حضرات گرامی یہ مسئلہ حل ہو کہ دراصل مادہ اور توانائی ایک ہی چیز ہے، اور اللہ پہ جو بنیادی اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا. مگر وہ نااہلی اور کمعقلی دیکھیے کہ مسلمان نے یہ مسئلہ تو سن رکھا تھا مگر اپلائی رسول اللہ پہ کر کہ وہ بشر ہے یا انرجی. حضرات گرامی، اللہ کے رسول کی تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں تو سائنسی نقطہ نظر سے میں ایٹ اے ٹائم بشر ہوں اور نور ہوں، کیونکہ اگر میں مادی وجود رکھتا ہوں اور توانائی میں بدل سکتا ہوں. ابھی اس وقت جو لیٹسٹ ایک تھیوری چل رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کا ثبوت اس میں بھی بڑا موجود ہے، اور خدا اس کا پہلے ثبوت دے چکا ہے، ابھی 2-3 سال میں فیوژن آف انرجی کا لا پریکٹیکل ہو جائے. فیوژن آف انرجی، تو ایٹم کے وقت فشن یا پھٹنے کا اصول تھا کہ ایک مادی وجود توانائی میں پھٹتا ہے. اب وہ توانائی کو دوبارہ مادی وجود میں کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ملکہ سبا کا تخت جیسے وہ اہل کتاب لائے تھے، بالکل اسی طرح ایک وجود ایک جگہ سے توانائی میں ڈھلے گا اور اس کا ریسیپٹیو آرٹیکل دوسری طرف لگا ہوگا، وہ وجود ادھر جا کے دوبارہ مادے میں بدل جائے گا. اور